گزشتہ روز یعنی 8 فروری 2 سال مکمل ہو گئے 2024 کے انتخابات کو. پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے آج اگر دیکھا جائے تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے ٹویٹ کی اور کہا کہ بہت شکریہ ادا کرتے ہیں وہ تمام پاکستانیوں کا جنہوں نے 8 فروری کو احتجاج کیا. جبکہ حکومت یہ کہتی ہے کہ بھئی کون سا احتجاج، ہمیں تو نظر ہی نہیں آیا، ہمیں تو صرف ہوا میں اڑتی ہوئی پتنگیں نظر آئیں لاہور کے اندر، اور ہر جگہ وہی گہما گہمی تھی، وہی سب کچھ تھا جو پہلے ہوتا تھا، وہی سب کچھ ہوا. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف یا تحریک تحفظ آئین پاکستان کا یہ احتجاج پٹ چکا ہے تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اور اگر جزوی طور پر بھی یہ کامیاب ہو گیا ہے اور ایک سٹیٹمنٹ اپنی بنا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلا احتجاج اس سے زیادہ طاقتور ہو سکتا ہے. ایک اگر زیادہ کوارڈینیشن سے کیا جائے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ کہ آج بیرسٹر گوہر خان صاحب بھی فرما رہے ہیں اس حوالے سے، ان کا یہ کہنا ہے کہ بھائی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، پنجاب میں بڑی سختی کر دی گئی تھی لیکن پھر بھی کوئی ایسا یونین کاؤنسل نہیں جہاں لوگ نہیں نکلے. بیرسٹر گوہر خان صاحب کیا فرما رہے ہیں ذرا سن لیجئے. پنجاب میں تو بڑی سختی کر دی گئی تھی لیکن اس سب چیزوں کے باوجود میں پورے پاکستان کے لوگوں کا مشکور ہوں، پنجاب کے، بلوچستان کے، سندھ کے، کے پی کے. میرا نہیں خیال کوئی ایسا ولیج کونسل رہا ہے جہاں لوگوں نے پروٹیسٹ نہیں کیا، جہاں انہوں نے ویل جیم نہیں کیا. ایک سینئر صحافی ہیں، انہوں نے اپنے پروگرام میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ آئندہ آنے والے 3 سے 4 ماہ میں پانی پی ٹی آئی کو بنی گالہ منتقل کیا جا رہا ہے ہیلتھ ایشوز کی بنیاد بنا کر. جو لوگ ایسی افواہیں پھیلا رہے ہیں یہ بالکل غلط ہے، نہ کوئی ایسی کنسیڈریشن ہے. بیک ڈور جو کوئی مذاکرات نہیں، بیک ڈور کوئی مذاکرہ. آپ نے جناب بیرسٹر گوہر خان صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ دیکھی اور جب آپ یقین مانیں یہ سٹیٹمنٹ آپ سن رہے تھے تو اسٹوڈیو کے اندر میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا ہوں. میرے ساتھ موجود ہیں رانا اظہار افضل صاحب جو کہ ترجمان ہیں وفاقی حکومت کے سامہ اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ موجود ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد اویس صاحب جو کہ سینئر رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کے، سابق ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہیں. بہت شکریہ محمد اویس صاحب کا. اور جناب عامر الیاس رانا صاحب پاکستان کے بہت نامور اور باخبر ترین صحافیوں میں آپ کا نام آتا ہے. رانا صاحب آپ کا بہت شکریہ. جب میں یہ بیرسٹر گوہر خان صاحب کا کلپ سنا رہا تھا نا آپ کو تو یہاں اسٹوڈیو میں کہکا لگ رہا تھا تو میں حیران ہوا. میں نے کہا ابھی تو گفتگو بھی شروع نہیں ہوئی. تو پھر میں نے رانا صاحب کی طرف دیکھا، وہ اتنے محظوظ ہو رہے تھے یہ گفتگو سن کے. رانا صاحب ویسے آپ کے اوپر نا آپ کی حکومت پر وہ مثال بنتی ہے کہ سخت مارے اور رونے نہ دے. ایک تو آپ احتجاج کسی کو کرنے نہیں دیتے. بیرسٹر گوہر خان صاحب تو دیکھیں نہایت مہذب انسان ہے، وہ کوئی دروغ گوئی نہیں کرتے، ایگزیجریشن نہیں کرتے. سختی تو آپ کرتے ہیں نا، احتجاج کی آپشن تو آپ کسی کو نہیں دیتے. آپ نے احتجاج کرنے نہیں دیا تو لیکن پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں کوئی ایسی یونین کاؤنسل نہیں جہاں احتجاج نہ ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ منیب صاحب. میں تو یہی دیکھ رہا تھا جب وہ کہہ رہے تھے کہ وہ بلوچستان، کے پی کے، سندھ اور پنجاب کا شکریہ ادا کر رہے تھے جی، تو شکریہ ادا تو ہمیں بھی کرنا چاہیے کیونکہ کون سا احتجاج، کیسا احتجاج، کدھر کا احتجاج. دیکھیں مجھے تو، میں لاہور میں تھا اور لاہور میں تو مجھے کوئی احتجاج نہیں نظر آیا. مجھے تو ایک جوش، ولولہ، خوشی، کلچر نظر آیا. مجھے ایک رونقیں نظر آئیں، لوگ بھنگڑے ڈال رہے تھے، لوگ پتنگیں اڑا رہے تھے، ایک اچھا ٹائم گزار رہے تھے. تو باقی دیکھیں اوور آل میں بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جس طرح گوہر صاحب شکریہ ادا کر رہے تھے کہ اگر ایسا احتجاج ہے تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ جس کا پتہ بھی نہ لگے. لیکن میں اس سے ان کو جو ہے وہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو پنچ دیم. حقیقت یہ کہ اگر اس طرح کے احتجاج ہوتے رہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک احتجاج کی مثال وزیر اعظم صاحب نے بھی دی، غالباً چائنا میں انہوں نے کہا تھا کہ آواز کے ساتھ آپ کو لگتا ہے پی ٹی آئی نے وہ اون والا انہوں نے احتجاج کیا. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ جو احتجاج، جو سڑکیں بند، گلاؤ جھراؤ، کم از کم وہ تو نہیں ہوا نا، اور اس کی کوشش بھی نہیں ہمیں نظر آئی. کے پی کے میں یہ ان کی اپنی حکومت تھی، ہمیں تو وہاں بھی کچھ خاص احتجاج نہیں نظر آیا. کیوں آپ کو کیوں لگتا ہے کہ احتجاج لوگ انٹرسٹڈ نہیں تھے یا they were too much invested in بسان؟ وہ تو صرف لاہور کی حد تک نہیں، وہ تو لاہور کی حد تک تھا. دیکھیں بات یہ کہ لوگ تنگ آ چکے ہیں نا. کس لیے؟ کیا یہ عوامی بات کر رہے ہیں؟ کون سی یہ عوام کی زندگیوں میں بہتری کی بات کر رہے ہیں؟ یہ تو ایک خان صاحب کو رہائی انہوں نے دلوانی ہے جن پہ کرپشن کے چارجز ہیں. اس کے بعد اس کے علاوہ تو کوئی ان کا ٹاپک نہیں ہے. اور سارا کچھ جب آپ دہشت گردی کی بھی بات کرتے ہیں تو وہاں بھی انہوں نے اڑی ڈالی ہوتی ہے کہ نیشنل نیریٹو میں نہیں انہوں نے شامل ہونا کیونکہ اینڈ میں انہوں نے نیگوشیٹ کرنا ہے خان صاحب کے لیے. اگر اکانومی ہے تو اس کی تو یہ ویسی بات نہیں کرتے، لیکن اگر کچھ بھی تھوڑی بہت کرتے بھی ہیں تو اس لیے کرتے ہیں کہ کوئی اگر بات آگے چلے تو پھر وہ اینڈ پہ نیگوشیٹ وہ خان. تو چابی جہاں سے بھی آپ پھرکی لگائیں گے وہ گھومے گی، وہ گھوم کے ایک ہی چیز پہ آئے گی، خان صاحب کی رہائی. اور عوام وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے. نہیں بٹ ایک بات یہ احمد اویس صاحب، عوام انٹرسٹڈ نہیں، آپ بھی کیونکہ ماشاءاللہ لاہور کے رہائشی ہیں اور بڑے عرصے سے ہیں سر، تو
حکومت کو تو کہیں احتجاج نظر نہیں آیا, پتنگیں نظر آئیں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا, بڑی سیلیبریشن تھی لاہور میں. سر احتجاج جزوی طور پر کامیاب ہوا یا یہی ایکسپیکٹیشن تھی کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا ہو یا پی ٹی آئی کا, یا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک سٹیٹمنٹ بنانے میں آپ کامیاب ہوئے ہیں گزشتہ روز یعنی 8 فروری کو؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, یہ ٹھیک بات ہے. آپ جو ذہن میں ایک تصور احتجاج کا نظر آتا ہے, گجراؤ اور پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اور مار کٹائی ہو رہی ہے, لاٹھی چارج ہو رہی ہے, وہ احتجاج تو نظر نہیں آیا, کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک. لیکن آپ دوسری طرف دیکھیں کہ کتنا حکومت کے اوپر سوار ہے پی ٹی آئی اور کتنا خرچ کیا انہوں نے اس دن کے گزارنے کے لیے. میں آپ کو تھوڑا تسلی سے سنیے گا ذرا. جی جی جی. دیکھیے یہ بسنت کا تہوار اناؤنس ہوا, اور بسنت کا تہوار آپ کو پتا ہے کہ ساری دنیا میں, آپ کیونکہ بہت آپ باہر بھی پھرے ہیں, آپ نے بیرسٹری کی اور دنیا میں پھرے, آپ کو پتا ہے کہ ساری دنیا میں امیر ملک ہوں, غریب ملک ہوں, چھوٹے ہوں, کہیں ہر جگہ پہ جو تہوار ہوتا ہے وہ کامن مین سے منسلک ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. کوئی دنیا کا تہوار ایسا نہیں ہے جو صرف ایک اپر کلاس مناتی ہو اور کامن مین جو ہے وہ ترس کے ان کی طرف نظریں اٹھا کے صرف دیکھ سکے. یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ جہاں پہ بلو پاورٹی لائن ایک پرسنٹیج ہے بہت بڑی, 50% سے زیادہ ہے. سن منائی گئی تو کس نے منائی؟ فریکشنل 1% سے جو فریکشن پرسنٹیج ہے امیر لوگوں نے, اس لیے کہ 500 روپے سے ایک درمیانے سائز کی جو گڈی تھی اس کی قیمت شروع ہوتی تھی اور وہ 1500 تک. بٹ سر وہ تو ایک اور مسئلہ ہے. سر گزارش یہ ہے, سر گزارش یہ ہے کہ وہ تو میں آپ کو یہ بتا, دیکھیے نا میں آپ کو یہ بتا, سر آپ فرما رہے ہیں کہ یہ پنجاب حکومت نے کریٹ کیا ہے خود. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کے احتجاج کو روکنے کے لیے انہوں نے بسنت کریٹ کیا ہے. دیکھیں نا انہوں نے سر بٹ وہ صرف لاہور کی حد تک تھا, باقی کہاں پر نہیں ہوا. کی گئی اس کے لیے کہ 8 تاریخ تک میں عرض کر رہا ہوں اس سے کیا ہوا. میں آپ کو صرف جو کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو, جی سر, اس سے پولرائزیشن بڑھ گئی اور زیادہ. غریب اور امیر کی پولرائزیشن, اس کا میں ضرور اپنی باری پہ جواب دوں گا. دن سے یہ 3 دن سے جو اضافہ ہوا جی وہ خطرناک صورتحال اختیار کرے گا. اور ابھی آپ دیکھیے گا کیونکہ جب اس میں بلو پاورٹی لائن بھی آئندہ آنے والے دنوں میں, کیونکہ ہماری اکانومی تو انٹرنلی تو بوسٹ اپ نہیں ہو رہی ہے. جی جی. کیونکہ سر وہ تو آپ بات درست فرما رہے ہیں, وہ تو سر جو ہمارے مسائل, سر وہ آپ نے درست فرمایا. میرا مقصد سوال کرنے کا یہ تھا کہ پنجاب کی, چلے لاہور کی حد تک بسنت منائی گئی اور لوگ, آپ نے کہا صرف امیر لوگوں نے منائی, گو کہ میں شاید اس سے ڈیفر کر سکتا ہوں, لیکن آپ نے کہا صرف امیر لوگوں نے منائی کیونکہ کساد بازاری تھی, لوگوں نے بہت انفلیٹڈ پرائس رکھی ہوئی تھی. لیکن سر باقی آپ پنجاب کے اندر بے شمار دیکھیں, کوئی لاہور کے علاوہ غالباً 32-31 اور اضلاع ہیں, چھوٹے شہر ہیں, تحصیلیں ہیں. سر کوئی بڑا سٹیٹمنٹ وہاں نہیں بنا پائے, آپ نظر نہیں آیا ہمیں. خیبر پختونخوا پی ٹی آئی کی اپنی گورنمنٹ ہے, وہاں پر بھی نہیں ہوا. سر تو ٹھیک کہہ رہے ہیں, وہ اس طرح سے ٹریڈیشنل احتجاج جو ہے اس طریقے سے احتجاج تو نہیں ہوا, درست ہو گیا. جی جی. لیکن وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ایک لیٹنٹ فارم ہوتی ہے نا, ایک انرجی کے ایک لیٹنٹ فارم ہوتی ہے, ایک انرجی جو ہے ایکسپوزڈ ہوتی ہے. اچھا جی. وہ لیٹنٹ انرجی جو ہے وہ موجود ہے, جو کسی بھی موقع کو برسٹ آؤٹ ہو کے